لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه الصلاة والسلام: من بكى على الحسين وجب له الجنة. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو برادر بزرگ حجت الاسلام مولانا سید حسین مہدی صاحب مظفر نگری بصیرت افروز تقریر آپ حضرات سماعت کر رہے تھے اور بلا کا مصائب پڑھا ہے قبلہ نے. یہ وہ وقت ہو گیا ہے کہ اب آپ تبرکات کی زیارت کرنے کو آمادہ ہیں، مگر عزیزو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. لائق صد احترام ہے مومنین اور لائق صد احترام ہے انجمن میں وہ آئے ہوئے عزادار. نہ جانے کتنا سفر ہے، کس مقام سے کس مقام تک روزانہ آپ سفر کر رہے ہیں، مگر عزیزان گرامی ان نوجوانوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہے تو ہر ایک کہے گا کہ ہم یہ سفر بند نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارا مشغلہ یہی ہے کہ رات اس شہر میں دن اس شہر میں، کبھی یہاں صف عزا کبھی وہاں صف ماتم. آپ کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی اس مجلس کبھی اس مجلس، کبھی اس جلوس میں کبھی اس شب بیداری میں. مگر عزیزان گرامی پوچھو ان نوجوانوں سے کہ آپ پر کیا ہوتا ہے. اتنا طولانی سفر ہے، اتنا سلسلہ ہے، مگر ہر جگہ عزائے حسین میں آپ شامل ہیں. تو لوگ بتائیں گے کہ صاحب بدن ٹوٹنے لگتا ہے، جسم کام نہیں کرتا، اعضاء و جوارے جواب دے دیتے ہیں. کیوں کہ جسم میں تکن اتنی ہوتی ہے کہ ہم سفر کی صحبتیں برداشت نہیں کر پاتے، مگر ایک جذبہ ہے حسین کی محبت کا جو ہمیں کھینچے لاتا ہے. یہی تو جذبہ ہے کہ پوری رات آپ شب بیداری میں تھے، نماز صبح کے بعد سے پھر آپ آ گئے اور پھر آپ کا یہ سفر عشق جاری و ساری ہے. مگر اس کے باوجود بھی عالم کیا ہوتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پیر جواب دے دیتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، ایک رات جاگتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں. مگر یہی سے آغاز مصائب کروں، آپ چند دنوں میں تھک جاتے ہو، مگر نہیں تھکتی ہے حسین کی دکھیا ماں. جب سے محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوتا ہے، یہ بی بی ہر رونے والے کے سامنے ہر مجلس حسین میں ایک رومال لیے ہوئے آکے کہتی لاؤ مجھے میرے بچے کے زخموں کا مرہم دے دو. اللہ اکبر. عزادارو جتنے انہماک سے مومنین آتے ہیں اتنے ہی پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ مستورات بھی آتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ سیدانیاں، یہ سیدزادیاں، یہ پردے دار خواتین، یہ ہمارے گھروں کی ماں بہنیں آقا حسین کے پرسے دار بن کر جلوسوں میں شامل ہیں. لیکن ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی، اب تو تبرکات کی نقابت کر رہا ہوں نا، مگر مصائب کا ایک گوشہ سن لیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہے. اس عزاداری میں جتنا خلوص مردوں کا شامل ہے اتنا ہی خلوص عورتوں کا شامل ہے. میں یہیں سے ایک معجزہ پڑھ کے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. سرزمین بنارس کا ایک معجزہ ہے. ایک حسین کی چاہنے والی ضعیفہ تھی، اتنے کمزور تھی کہ بدن میں نقاہت، ہاتھوں میں راشا، بدن میں کپ کپی. جب بھی محرم کا چاند نکلے اپنے گھر میں آقا حسین کی فرش بچھاتی تھی اور دستور زندگی یہ تھا کہ محلے میں دروازے کھٹکھٹا کے کہتی تھی بیبیو آؤ ہمارے کہ آقا حسین کی مجلس ہے. مستورات آ جاتی تھی، مجلس حسین ہوتی تھی، مگر اس عورت کا ایک کام اور تھا.
کہ عورت جب مجلس ختم ہو جائے تبرک کی بڑی بڑی سینیاں بہت بڑی بڑی ٹوکری اٹھاتی تھی، اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو تبرک تقسیم کرتی تھی۔ محلے کی عورتوں نے کہا دادی آپ ضعیف ہو گئی ہیں، بدن میں کپ کپی ہے، اب آپ سے اتنی بھاری تبرک کی ٹوکری نہیں اٹھتی، یہ کام کسی اور کو دے دے۔ پتہ اس مومنہ نے کیا جواب دیا؟ رو کے کہتی مر جاؤں گی مگر یہ کام نہ چھوڑوں گی۔ کہا ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہا رے تمہیں کیا خبر، جب میں اپنے مولا کی مجلس کا تبرک بانٹتی ہوں اللہ جانے کس بی بی کے ہاتھ لاؤ مجھے میرے بچے کا تبرک۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں میں معجزہ پڑھ رہا ہوں، میں نے مصائب نہیں پڑھا، مگر رو رہے آپ، یہی تو جذبہ ہے۔ کیوں نہیں روئیں گے؟ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ تھوڑی ہے، نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں یہ شب بیداری ملے نہ ملے، نہیں پتہ حیات وفا کرے نہ کرے۔ لہٰذا جس مجلس پہ جایا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پرسہ دیا کرو، سنو کہ کیا قیامت ہے۔ تاریخ کہتی ہے 1 سال اس جگہ محرم کا چاند نکلا، یہ بنارس کی وہ غریب مومنہ ضعیف مومنہ نکلی، عورتوں کو بلایا آؤ ہمارے کیا مجلس ہے، ٹوٹا سا مکان کچا سا فرش، اس پہ عزائے حسین کا فرش بچھا اور مومنہ فرش پہ سب سے پیچھے بیٹھ گئی۔ اتنے میں دیکھا مولا کی مجلس ہو رہی ہے، مومنہ نے دیکھا ٹوٹے ہوئے مکان کے ایک کونے سے ایک گوشے سے سانپ کی بل ہے، بل سے سانپ نکل رہا ہے۔ مومنہ سمجھ گئی اگر سانپ میرے مولا کے فرش پہ آ گیا تو میرے مولا کی مجلس خراب ہو جائے گی۔ لہذا مومنہ نے اپنا پیر آگے بڑھایا، اپنے پیروں کا ایک انگوٹھا سانپ کی بل پہ لگا دیا، سانپ نے انگوٹھے کو ڈس لیا، مومنہ فرش حسین پہ مر گئی۔ مگر مومنہ کو اللہ نے ایک چاند سی بیٹی دی تھی، بیٹی آئی اس نے کیا دیکھا کہ مجلس تمام ہو گئی، عورتیں کہہ رہی کوئی دادی کو جگاؤ تبرک تقسیم کرے، کوئی کہتا مت جگاؤ ضعیف ہے دن بھر کی مجلسیں ہیں تھک جاتی ہے سو گئی ہے سو جانے دو۔ مگر بچی اٹھ کے کہتی نہیں ہرگز ایسا نہ ہوگا، جب میری ماں ہر مجلس میں تبرک تقسیم کرتی ہے تو میری ماں تبرک تقسیم کرے گی۔ یہ کہہ کے بچی اٹھی کہتی اماں آزادار بیٹھے، اماں اٹھو تبرک تقسیم کرو۔ یہ کہہ کے ماں کا ہاتھ پکڑا تو بیٹی کی چیخیں نکل آئی، ہائے میری ماں دنیا سے رخصت۔ اب کیا تھا عزادارو؟ محلے کی عورتوں نے اس یتیمہ کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹی غم نہ کر، اے بیٹی گریہ نہ کر، دیکھ تیری ماں کتنی بڑی مومنہ تھی، دیکھ کتنی بڑی شہدائے حسین تھی، دیکھ فرش حسین پہ موت آ گئی، دیکھ آقا کے جوار میں چلی گئی، مگر بیٹی روتی رہی مانی نہیں۔ ایک مرتبہ اٹھی رضا خانے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے حسین کی ماں، میری ماں ہر مجلس میں تمہارے لال کا تبرک بانٹتی تھی، جب تک میری ماں نہ آئے گی تبرک نہ بٹے گا۔ سنے گے عزادارو؟ پھر کیا ہوا؟ بیٹی کا کہنا تھا، ماں کے بدن میں لغزش ہوئی، ماں کا بدن کانپا، ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، لوگوں نے تبرک کی ٹوکری پکڑا دی، ماں تبرک بانٹنے چلی تو دوڑی ہوئی بیٹی آئی، اس نے کہا اماں تبرک بعد میں تقسیم کرنا، پہلے مجھے جواب دو، میں نے ابھی چھوا تھا، تم دنیا سے جا چکی تھی، اماں یہ بتاؤ تم زندہ کیسے ہوئی؟ او عزادارو جو دعائیں ہے مانگ لینا، مگر جملہ سنو، تاریخ کہتی ماں تڑپ کے کہتی بیٹی مجھے کچھ نہیں پتا، مگر اتنا پتا ہے ایک آواز آئی اسے چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دے؟ میں نے اب جو غور سے دیکھا تو ایک ضعیفہ بالوں کو ایک ضعیفہ نقاب پوش کمر جھکی ہوئی پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئی ایک جملہ کری اسے چھوڑ دو کیونکہ مجھ سے کوئی یتیمہ کی فریاد نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا مصاحب پڑھوں؟ ارے فریاد بی بی زہرا ایک مومنہ کی یتیمی نہ دیکھی گئی، ایک مومنہ کی یتیمہ نہ دیکھی گئی، مگر ذرا کربلا میں آئیے 4 برس کی سکینہ، دامن میں آگ، رخ پہ تماچا، کانوں کا گوشوارا، بے بے فریاد کنا، ارے کیا میں یتیم ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا، آمادہ ہو گئے آپ آنسو کے لیے۔ شہزادی آپ کے اشکوں کو اپنے رومال میں جگا دے، مولا آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ عزاداروں قیامت ٹوٹی ہے کربلا پر، پتہ ہے کتنی غریب تھی شاہ کی بچی، کتنی دکھیا تھی شاہ کی بچی۔ روایت کہتی ہے جب سکینہ سیدہ کا جنازہ اٹھا ہے تو ایک مرتبہ غسالہ غسل دینے آئی، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخی، چیخ کے شہزادی کے پاس آئی، آ کے کہتی او شام کی قیدان، ہم تمہاری بیٹی کو غسل نہ دیں گے۔ زینب نے جھکا ہوا سر اٹھایا، کبھی بھی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ پوچھتی ہو؟ ارے تم نے بتایا نہیں اسے کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب نے آہ سرد کھینچی کہ غسالہ قریبا، آج زینب تجھے بیماریاں بتاتی ہے تو گنتی جا، سنے گی اسے کیا بیماری تھی؟ کہا بتاؤ کیا بیماری تھی؟ زینب رو کے کہتی اسے یتیمی کی بیماری تھی، اسے غریبی کی بیماری، اسے تنہائی کی بیماری۔ ارے جب اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا، کسی نے دامن میں آگ لگائی، کسی نے منہ پہ تماچے مارے، کسی نے اسے تازیانے مارے، کسی نے تنہا اونٹ پہ بٹھایا، کسی نے اس کو پانی نہ دیا۔ ارے یہ بازاروں میں آئی سلطے کی کھجوریں ماری گئی، یہ درباروں میں آئی تو کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا۔ ارے قیامت تو یہ ہوئی کہ جب شام پہنچی تو پتھروں کی بارش ہوئی، جب بابا کو روئی تو ظالموں نے تازیانے مارے۔ ارے یہ تو مکمل بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ بس زینب کی فریاد سن کر، مرثیہ سن کے غسالہ کہتی ہے بی بی معاف کرنا، میرا مقصد وہ نہ تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی ہے۔ زینب کہتی کیا دیکھا؟ کہا میں کیا بتاؤں، جب غسل کے لیے پیراہن الگ کرنا چاہا، جیسے جیسے کرتا اٹھاتی تھی شہزادی کا کرتے کے ساتھ شہزادی کے بدن کی کھال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او مومنو، او عزادارو، اللہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ خدا نہ کرے کسی کی بیٹی ایسے یتیم ہو جیسے شاہ کی سکینہ۔ بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، ہاں رونے میں کوئی قصر نہ کریے گا، رونے میں کوئی کمی نہ کریے گا۔ اب وہ روئے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا، مگر عزادارو کیا مصائب پڑھوں، اس لیے بھی رونا چاہیے کیونکہ شہزادی زینب کی خواہش ہے۔ اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا کا ماتم اس انداز میں کیا کرو کہ جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم۔ اللہ اکبر۔ تمام ہے عزادارو، بس ایک جملہ سنو۔ تاریخ کہتی اہل حرم قید ہو گئے، آئے درباروں میں، آئے بازاروں میں، آئے قید خانے میں، مگر عزیزو جب 1 سال کی قید کے بعد رہائی ہوئی تو عالم یہ تھا کہ کٹے ہوئے سر آ رہے تھے، آوازیں آ رہی تھی، بیویوں کی چادر آ رہی تھی، آواز دی جا رہی تھی، لٹے ہوئے سامان آ رہے تھے، آواز دی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ چادریں آئی، زینب نے اس کے سب کو چادریں دی، لیلا تمہاری چادر، رباب تمہاری چادر، اما فضہ تمہاری چادر، کلثوم تمہاری چادر۔ چادریں تقسیم کرتے کرتے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مکنا آیا، ایک مرتبہ زندان کا روک دیا، سکینہ اے بی بی چادر آ گئی، اب بالوں سے پردے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو اب کیا ہوا؟ اب سر آئے۔ تاریخ کہتی جس کا سر آتا تھا ہر بی بی بڑھ کے لے لیتی تھی۔ قاسم کا چاند سا سر آیا، فروہ نے بڑھ کے لے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے لے لیا، عزادارو حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا، اونو محمد کا سر آیا، کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا اللہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے تڑپ کے ایک جملہ کہا بیبیوں ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں دکھیا زینب ہوں، میں اپنے بھیا کو روؤں کہ بچوں کو روؤں۔ لو عزادارو قیامت ہے، اب جملے سنو۔ اب جو تاریخ نے بتایا، ایک مرتبہ زندان کے در پہ آواز گونجی، ہٹو ہٹو راستہ خالی کرو۔ کہا اب کیا ہے؟ کہ ایک سر اور آنے والا ہے۔ اب جو پوچھا گیا کس کا سر، آواز آئی عباس غازی کا سر۔ عزادارو
سنو کہ جملہ کیا قیامت ہے عزادارو. تاریخ کہتی عباس کے سر کا اعلان ہوا. ایک طرف سے زینب کھڑی ہوئی, ایک طرف سے کلثوم کھڑی ہوئی, ادھر سے ایک بہن, ادھر سے دوسری بہن. تاریخ کہتی عباس کی آنکھیں کھلی تھی مگر استقبال میں جو بہنیں بڑی آنکھیں بند ہو گئی. زینب نے فریاد, ہو میرے غیرت والے بھیا, عباس چادر آ گئی, عباس آنکھیں کھول دو. اللہ اکبر. کوہرام بپا ہو گیا عزادارو. تمہارے غازی کا سر آیا, بیویوں نے خوب ماتم کیا. ہر ایک نے کہا عباس تمہیں سکینہ بلاتے بلاتے مر گئی, عباس تمہیں سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئی. عباس سکینہ کا جب گوشوارہ چھنا تو تمہاری یاد آئی, سکینہ کو تماچا لگا تو تمہیں بلایا, دامن میں آگ لگی تو تمہیں بلایا. عباس تم اب آئے ہو, سکینہ کھو چکی ہے, عباس زندان میں دفن ہو گئی ہے. ہر بی بی نے عباس سے شکوہ کیا, ہر ایک نے عباس کا ماتم کیا. ابھی دیر نہ گزری کہ ایک گوشے سے ایک آواز آئی. پتہ ہے کس کی آواز؟ اس کی آواز جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توق خاردار تھا. وہ بیمار بولا, وہ امام بولا. آواز آئی پھوپھی اماں ذرا ایک لمحے کے لیے میرے امو کا سر مجھے دے دو. ارے اہل حرم سمجھ گئے اب قیامت آئے گی. کربلا سے شام تک سجاد نے شکوہ نہیں کیا, سجاد کبھی کھل کے نہیں روئے. اب امو کا سر لے کے سجاد قیامت کر دیں گے, بلا کا گریہ ہوگا, شکوے کریں گے. امو دربار دیکھا, امو بازار دیکھا, امو لٹا ہوا کارواں دیکھا, امو اجڑے ہوئے اہل حرم دیکھے, امو بے پردہ مائیں تھی, امو بے پردہ بہنیں تھی, امو پسے ہاتھ گردن تھے. سمجھ گئے اہل حرم قیامت آنے والی ہے. زینب نے کانپتے ہاتھوں سے عباس کا سر سجاد کی آغوش میں دیا. اہل حرم سمجھ گئے قیامت آئے گی. مگر ہوا یہ کہ حسین کا بیٹا سجاد عباس کا سر لیتا ہے. سجاد نے ایک شکوہ نہیں کیا, سجاد نے ایک آنسو نہ بہایا, سجاد نے ایک فریاد نہ کی, سجاد نے ایک ماتم نہ کیا. سجاد نے آغوش میں امو کا سر لیا, زیر زندان سیڑھیوں میں اترے, ایک چھوٹی سی قبر دیکھی, اس پر عباس کا سر رکھ کے کہا سکینہ لو چچا آ گئے. ارے امو کو بلاتی تھی, ہاں چچا آ گئے. لو عزادارو اسی غازی کا علم آ رہا ہے, سکینہ کی آرزوؤں کا علم, زینب کی حسرتوں کا علم. سجاد فریاد کنا, اے سکینہ امو آ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو خوب رو رہے آپ. ہاں مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے, مجھے یہاں سے فوراً نکلنا ہے اور مجھے آگے ایک منزل پہ اور بھی تقریر کرنا ہے. عزیزان گرامی میں نہیں لینا چاہتا زیادہ وقت, مجھے شولی میں بھی ابھی پڑھنا ہے. مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پتہ ہے یہ غازی عباس کا وہ علم ہے جسے جاتے وقت تو عباس لے گئے تھے, آتے وقت اکبر لے کے آئے تھے. مگر حسین پیچھے پیچھے کمر تھامے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی, عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی. عزادارو میر انیس کہتے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے, بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے. ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے, ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے. ارے سر کھولنے کو زوجائے عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو علم کی زیارت کر لی. عزیزو اب آپ کی نظروں کے سامنے ایک تابوت آنے والا ہے. میں کیا مسائل پڑھوں اس تابوت کا. آگے آگے تابوت ہوگا, پیچھے پیچھے ذوالجناح ہوگا. آپ خود سمجھ جائیں گے یہ کس غریب کا تابوت ہے. عزیزان گرامی ہاں یہ مظلوم کربلا کا تابوت ہے. کون؟ حسین, جس کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جب حسین خیمے میں رخصت ہو کے چلے ہیں تو رو کے کہتے بہن احسان کر دے. بھیا کس احسان کی بات کرتے ہیں؟ کہ اس ضعیف باپ کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں رہی
ہوئی کہ میں اپنے سجاد سے رخصت ہو سکوں، زینب مجھے بیٹے سے ملا دو۔ آئی زینب، بھائی کا ہاتھ پکڑا، سجاد کا شانہ ہلا ہلا کے کہتی سجاد دیکھ کون آیا لال، آنکھیں کھول۔ اب جو بیمار نے آنکھیں کھولی پہچانا نہیں، آواز دی پھپھی اماں کون آ گیا؟ کہا اے میرے لال تیرے بابا حسین آئے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب قیامت ہے۔ سجاد کہتے پھپھی اماں عصا اٹھائیے، تلوار اٹھائیے، عصا پہ تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا۔ یہ سننا تھا حسین کہتے نہیں لال تم بیمار ہو، بیمار سے جہاد ساقط ہے۔ اے میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے زبا۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے حسین نے وصیت کی، بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ ارے 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ اللہ اکبر۔ حسین آئے، زینب نے سوار کیا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین نے زلجنا آگے بڑھانا چاہا، آگے نہ بڑھا، چھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی۔ اے زلجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ حسین اترے، کیا دیکھا سکینہ فریاد گناہ ہے، کلیجے سے لگایا، باپ بیٹی میں مکالمہ شروع ہوا۔ آپ متوجہ رہے عزادارو، میں مصرے پڑھ رہا ہوں۔ اب کیا تھا؟ قیامت تھی۔ حسین سمجھاتے ہیں، سکینہ مان نہیں رہی، اب روایت کے فقرے ہیں۔ قیامت یہ ہو گئی کہ ادھر حسین کہتے ہیں، کہنے لگے کہ ضد نہ کرو باپ کی پیاری، اصغر کو بھی دیتی ہو پیغام زبانی، ارے اودے لبے لال اور یہ تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب کبریا کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہے سکینہ۔ اللہ اکبر۔ عزادارو جس کے آپ بیٹی ہوتی نا اسے پتہ ہوتا ہے بیٹی باپ سے کتنا مانوس ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ سے کیسے نازوں میں باتیں کرتی ہے۔ سکینہ نے بات حسین سے کی، کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا بے شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ نہیں پڑھتا تفصیل۔ حسین رخصت ہوئے، اب کیا تھا؟ اب قیامت ہو گئی، بلا کی جنگ ہو گئی، آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، اب کیا تھا؟ قیامت تھی، قیامت۔ لو زہرا کا چاند شام کے بادل میں کھو گیا، قیامت آئی۔ اب ایک ظالم نے حسین کے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر، حسین تیروں میں بجھ گئے۔ اب جو حسین کا جنازہ زمین تک آیا تو لاشا تیروں پر معلق، شمر آگے بڑھا، حسین کے جسم کے اوپر اپنا نجس قدم رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، شمر کا خنجر چلا، فضا میں آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ زلجنا نے اپنی پیشانی خون حسین سے تر کی، سوئے خیام چلا، آواز دے رہا تھا، اے سکینہ بابا مارے گئے، تم یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو گئی قیامت، حسین شہید ہو گئے۔ عزادارو پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، بعد قتل شاہ اہل حرم پر کیا گزری خبر ہے آپ کو؟ تاریخ کہتی ادھر حسین مارے گئے، ادھر شام آئی،
غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام سنیں گے آپ، ایسی شام کہ جس میں اہل حرم کی چادریں چھینی گئیں، وہ شام کہ جس میں مال و اسباب لٹ گیا، وہ غریب رات کہ جس میں سکینہ کو تماچے پڑے، وہ قیامت کا منظر کہ جب اہل حرم جلے ہوئے خیموں کی رات پہ بیٹھے ہیں، مگر جب 11ویں کی صبح آئی تو اور قیامت بن کے آئی۔ عزاداروں، کس کے یہاں مٹی نہیں ہوتی، کس کے یہاں میت نہیں ہوتی؟ کوئی غریب سے غریب گھر بھی ہو، اس کے یہاں ایک جنازہ ہو جائے تو محلے والے آ کے پوچھ لیتے ہیں بھئی کیا ہو گیا تھا؟ مگر ہائے فرزند بطول، حسین کے گھر میں 72 جنازے ہیں مگر کوئی ایک نہ آیا۔ ارے جو آئے بھی تو آنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توق، بیویوں کو قیدی بنا کے اونٹوں پہ سوار۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، وہ منزل آ گئی۔ اب کیا تھا؟ بیویوں کو قید کر دیا گیا، ایسے کہ ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ جملہ سن لو، آپ کی نظروں کے سامنے ایک عماری آ رہی ہے، وہ عماری 2 شہزادیوں سے منسوب ہے، ایک شہزادی زینب سے اور ایک شہزادی ام کلثوم سے۔ اب میں قیامت کا ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، عزادارو مجھے انصاف سے بتانا، یہ احساس کی بات ہے۔ اگر ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو مردوں کو قرار آ جاتا ہے، ہر گھر میں میت ہوتی ہے، مردوں کو قرار آ جاتا ہے مگر عورتوں کو جلدی قرار نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہیں ارے کوئی ہمیں قبرستان پہنچا دو، ہم بھیا کی قبر پہ جائیں گے، ہم اپنے والد کی قبر پہ جائیں گے، ہم اپنے بچے کی قبر پہ جائیں گے۔ یہی آوازیں آتی کوئی قبرستان پہنچاؤ، کوئی قبرستان پہنچاؤ، لیکن گھر کے بزرگ ٹوک دیتے نہیں ابھی نہ لے جانا، ابھی تیجا ہو جائے تو لے جانا، چہلم ہو جائے تو لے جانا۔ کیوں روکتے ہو؟ اسی لیے نا کہ کچھ دن گزر جائیں، غم ہلکا ہو جائے۔ ابھی تازہ تازہ غم ہے، اگر ابھی قبرستان جائے گی تو چیخے گی، فریاد کرے گی، بال بکھرائے گی۔ یہی وجہ ہے جو اپنی عورتوں کو روک دیتے ہو، مگر انصاف سے بتانا کل 10 محرم کو جس کا گھر اجڑ گیا ہو، 11 محرم آئی تو حسین کی بہنیں وہاں سے گزاری گئی جہاں بھائیوں کا جنازہ۔ اللہ اکبر۔ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیلا نے اکبر کو دیکھ کے کیسے برداشت کیا؟ قاسم کو پامال سمے اسپا دیکھ کا فروا کیسے تڑپی ہوگی؟ اصغر کو دیکھ کے رباب کیا کہہ رہی ہوگی؟ عزادارو قیامت ہے، قیامت ایسے میں نیزوں پہ سر بھی ہے، بیویاں لائی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ قیامت وہ ہے کہ بیویاں آئی، مگر آئی تو انہوں نے ہر بیوی نے اپنے اپنے کو اپنے اعزہ کی جنازوں پہ گرایا۔ یہ پڑھ دینا آسان، سن لینا آسان، مگر عزیزوں آپ کی نظروں کے سامنے شہزادی جناب زینب ام کلثوم کی عماری آ رہی ہے۔ ذرا اس اونٹ کو دیکھنا، اونٹ کی بلندی دیکھنا، عماری کی کیفیت دیکھنا، پھر مصائب کا فقرہ مجھ سے سن لینا، آنسو نہ تھمے گا۔ مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کے گھروں میں پردے کا تحفظ فرمائے۔ او نوجوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ اب جملہ سنو، ان بہنوں پر قیامت کیا گزری ہے۔ روایت کہتی جب بیویوں کا قافلہ شہداء کے لاشوں کی طرف سے گزارا گیا تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے حسین کے جنازے پہ گرایا۔ بھیا یہ جملہ پڑھ دینا آسان تھا، سن لینا آسان تھا، مگر آپ کو پتہ ہے زینب کس کیفیت میں اونٹ سے گری ہے؟ ابھی میں نے پڑھا نا، ہاتھ پسے گردن بدھے تھے۔ عزادارو کیا قیامت تھی، خود اندازہ لگاؤ جس کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہو وہ کربلا کی پتھریلی زمین پر جب اپنے بھائی کے جنازے پہ اپنے کو گرائے گی تو کیا عالم ہوگا۔ ہاں جملہ سنو، ارے زینب حسین کی لاش پر اونٹ کی بلندی سے ایسے گری کہ جیسے کربلا میں بن ہاتھوں والا عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو سن لیا آپ نے مصائب، رو لیے آپ۔ ہاں عزیزو ایک عماری اور آ رہی ہے، پتہ ہے یہ کس غریب ماں کی عماری ہے؟ اس بی بی کا نام ام لیلا ہے۔ عماری آ رہی ہے، آپ عماری کی زیارت کرو۔ او بیویوں اپنے نوجوانوں کی حیات مانگنا،
اللہ تمہاری گود کو آباد رکھے، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ عزیزو یہ وہ دکھیا ماں ہے کہ جب شام میں سارے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے تو ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے ایک چاند سا سر نیزے پہ بلند دیکھا تو شام کی عورتوں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کرتا اس نوجوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ عزادار لیلا نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ آواز دی اے شام کی عورتوں، ارے ایسا کہا ہوا میں تو اکبر کی ماں ہوں جسے اللہ نے یہ دن دیکھنے کے لیے رکھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، لیے حضرت لیلا کی بھی ہماری کی زیارت ہوئی۔ ایک ہماری اور ہے، وہ ہماری کس کی ہے؟ جناب فضہ کی ہے۔ پھر دو ہماریاں ساتھ آئیں گی، وہ ہماری ایک جناب رباب کی ہے اور ایک گہوارے سے منسوب ہے، مگر عزیزو حضرت فضہ کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے۔ مگر ایک جملہ سن لو، یہ اسی فضہ کی ہماری آ رہی ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے بتایا کہ جب یزید کے دربار میں آوازیں دی جا رہی تھی کہ ہم کنیزیں خریدیں گے، ہم کنیزیں خریدیں گے، جب سکینہ بچائی گئی، جب زینب نے خطبہ دے دیا، تاریخ کہتی کسی کی آواز آئی کہ ارے اگر ہو سکے تو اس فضہ کو ہی کنیزی میں لے لیا جائے۔ بھائی ایک مرتبہ یہ سننا تھا، فضہ کا سر جھک گیا، مگر کیا منظر دیکھا کہ اسی دربار میں کچھ شمشیر بکف ہو گئے، آواز دی ایسا ہرگز نہ ہوگا، ارے یہ ہمارے قبیلے کی تھی، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے قبیلے کی کوئی عورت یا کنیزی میں لے جائے۔ بھائی ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا، زینب نے مدینے کا رخ کر کے فریاد کیا، اے نانا، ارے فضہ کے تو بچانے والے مل گئے مگر آپ کی نواسیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزادارو، تمام ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی گفتگو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مولا ان بزرگوں کا سایہ سروں پہ رکھے، ان نوجوانوں کو آباد و شاد رکھے، اللہ ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ سنو گے قیامت آخری دو ہماری آ رہی ہے، ہاں یہ ہماری کون سی ہے؟ اللہ ہماری ماں کی دعائیں قبول کرے، جو ہماری بہنیں بے اولاد ہیں انہیں اصغر کے صدقے میں اللہ نعمت اولاد سے سرفراز کرے۔ عزیزو یہ ماں کی مامتا کا ارمان آنے والا ہے۔ سنو گے کیا کیفیت تھی؟ تاریخ کہتی جب اصغر کو کربلا سے مایوس ہو کے حسین لائے نا، 3 بھال کا تیرے شعبہ سے اصغر شہید ہوئے، حسین دامن میں لپیٹ کے لائے، آواز دیتے رباب لے جا تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ اس وقت 4 برس کی بچی آئی، کہتی بابا میں نے حالات دیکھ لیے، بابا میں نے زمانہ دیکھ لیا، بابا میں نے حالات زمانہ دیکھ لیے۔ بیٹی کیا دیکھا؟ آواز دی بابا میں نے دیکھ لیا ہر باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے، کوئی بیٹیوں کو پیار نہیں کرتا، ارے اصغر پیارا تھا پانی پلا لائے، بابا میرا گلا دیکھو، میرا حلق دیکھو، میرا عالم دیکھو۔ حسین نے کوئی جواب تو نہ دیا، بے ایک مرتبہ دامن با الٹا، سکینہ کی آغوش میں اصغر، سکینہ تے چیخ ماری، اماں بھیا مر گیا۔ اللہ اکبر۔ جملہ سننا ابھی ہماری نہیں، بس رو لو، اختتام میں ہماری بھی آئے گی، علم بھی آئیں گے، زیارت کر لیے گا، جلوس کا سلسلہ ہے، مائے ناز انجمنیں موجود ہیں، انشاءاللہ مسلسل آپ روتے رہیں گے، نوحے سنتے رہیں گے۔ مگر ایک جملہ سنو، قیامت تو یہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ ماں آئی، رباب اصغر کو گود میں لی، اولاد والو جملہ سنو، اصغر کو لیا، اب دنیا جانتی مائیں بچوں کو کیسے پیار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے اصغر کا چاند سا چہرہ چہرے کے آگے رکھا، اصغر کو حسرتوں سے دیکھا، کلیجے سے لگا لیا، تھوڑی دیر کلیجے سے لگائی، پھر اصغر کو سامنے کیا، رخسار چوما، کلیجے سے لگایا، تھوڑی دیر گزری، اصغر کو سامنے کیا، پیشانی چومی، کلیجے سے لگا لیا۔ مگر عزادارو ماں تھی نا ماں، ایک مرتبہ ماں کی مامتا تڑپی، اصغر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے ایک جملہ کا، اصغر ارے تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے، آئے میرے لال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ماں بڑے ارمانوں سے اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اپنی آغوش میں ایک گٹھری کی شکل میں رکھے تھی۔ لازادارو
قیامت تو یہ ہو گئی کہ جب اصغر کی جھولے کی لکڑیاں ایک ظالم چھین کے چلا ہے تو رباب زمین پہ تڑپ کے فریاد کر رہی تھی، ہائے میری امیدیں، ہائے میرا جینے کا سہارا، اے ظالم اس میں قیمتی سامان نہیں ہے، ارے میرے بچے کے جھولے کی نشانیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک فقرہ پڑھوں گا عزادارو، اسی پہ دونوں ہماری ہے۔ رباب اجڑی ہوئی گود والی بی بی ہے اور ایک گہوارے کی شبیہ ہے، مگر ایک جملہ سنو، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، مگر 11 کو جو کل چلا ہے تو دوپہر کے بعد چلا۔ اس سے پہلے پتہ ہے کیا ہوا؟ اس سے پہلے اہل حرم لٹ چکے تھے، چادریں چھن چکی تھی، نیزوں پہ سر آویزہ کیے جا رہے تھے۔ جب سروں کا شمار ہوا تو سر 71 نکلے، کسی نے کہا شہید 72 ہوئے ہیں، وہ 72واں سر کدھر ہے؟ کوئی کہتا ظالم اسے لے کے کیا کرے گا، وہ 6 ماہ کے بچے کا سر ہے۔ حسین نے اپنی زندگی میں اسے خیمے کے عقب میں دفن کر دیا تھا، اسے لے کے کیا کرو گے؟ شمر کہتا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر بھی چاہیے۔ عزادارو بھئی قیامت ہے، بیبیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہے، ایک غریب دکھیا ماں منظر دیکھ رہی ہے، فوجیوں کا ایک عاملہ آگے بڑھا، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، جہاں نرم زمین دیکھتے نیزہ چبو دیتے، ایک مرتبہ ماں تڑپ جاتی۔ عزادارو قیامت تو تب ہو گئی، ایک ظالم نے ایک نم زمین پہ نیزہ مارا، اب جو نیزے کو کھینچا تو نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کا اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملے مجلس تمام عزادارو، اصغر کا جنازہ نیزے میں الجھ کے آ گیا، ظالم نے نیزے میں الجھے ہوئے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، گدے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا، لاش اصغر زمین پہ پھینکی، گھوڑے سے اترا۔ اب قیامت ایسی جملے پہ ہماری بھی آئے گی، جیسے چاہو پرسا کر دے لو۔ ظالم گھوڑے سے اترا، ماں منظر دیکھ رہی ہے، ظالم نے نیام سے تلوار نکالی، آگے بڑھا، ماں ادھر فریاد کنا ہے، ایک مرتبہ آن کے ظالم نے اپنا ایک گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، دوسرا پیشانے پر، تلوار چلے، ماں فریاد کنا، اے میرے اصغر تو 2 بار شہید ہوا، اے میرے لال تو تیر سے بھی شہید، تو تلوار سے بھی شہید، یہ ماں نہ بچا سکی۔ واہ اصغرا، واہ غربتا، واہ